نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے کلام پاک کی اس سورہ فاتحہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت اس کے کئی نام ہونے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی اہمیت اور قیمت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ شریفہ کے بہت سے خصوصی فضائل اور اس کی خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو اس سورت کی فضیلت اور اہمیت کے لیے کافی چیز یہ ہے کہ اس سورت کو نماز کا بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت کا جز اور اس کا حصہ بنایا گیا۔ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی تعلیم اور اس کی ہدایت ہمیں دی گئی۔ یہ بات اس سورت کی اہمیت کے لیے بہت کافی چیز ہے۔ ویسے تو سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن کریم کی دوسری سورتوں کو بھی اور دوسرے حصے قرآن کو بھی نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کی قرأت کی جاتی ہے، بلکہ محققین نے یہ لکھا ہے کہ نماز کی حقیقت ہی قرأت ہے۔ نماز کو مشروع ہی کیا گیا ہے قرأت کے لیے، یعنی اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے لیے اور اس کے ساتھ اور حصے قرآن کو پڑھنے کے لیے۔ باقی نماز کے جو دوسرے شرائط ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، یہ سب تو حضوری دربار کے آداب ہیں۔ جیسے آدمی کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو نہا دھو کر صاف ستھرا بنتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، دربار کے آداب شاہی کے مطابق دربار میں پہنچ کر سلام عرض کرتا ہے، پھر باادب کھڑا ہو کر اپنی درخواست پیش کرتا ہے، وہاں سے جو جواب ملتا ہے اسے غور سے سنتا ہے، پھر آخر میں شکریہ بجا لا کر واپس ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نماز میں بھی صاف ستھرا ہونا، پاک صاف ہونا، اچھے کپڑے پہننا، اچھی جگہ پہنچنا،
وغیرہ جو بھی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں حضوری دربار کے آداب کی قبیل سے ہیں۔ اصل مقصد تو جیسے بادشاہ کے دربار میں عرض معروض کرنا یعنی اپنی درخواست کو پیش کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کے دربار میں پہنچ کر باادب کھڑے ہو کر اپنی درخواست کو، ہدایت کی طلب کو پیش کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھوا کر ہم سے ہدایت کی عرضی دلوائی گئی اور پھر سورت ملوا کر ہمیں اس عرضی کا جواب دلوایا گیا۔ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس میں اللہ کے سامنے عرضی پیش کی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ یہ امام نے ہماری طرف سے ہمارا نمائندہ بن کر اللہ کے سامنے اس عرضی کو پیش کیا۔ پھر امام نے اس عرضی کے ختم ہونے پر اللہ کی طرف سے ہمیں جواب سنایا اور یوں کہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اے بندہ تو جس ہدایت کو سورہ فاتحہ میں مجھ سے طلب کرتا ہے، اس ہدایت کا سامان اس کتاب مجید میں ہے، جس کتاب مجید کی شروعات الف لام میم سے ہوتی ہے اور جو کتاب من الجنۃ والناس پر پوری ہوتی ہے۔ یہ کتاب پوری کے پوری، اس کتاب کی ہر صورت، اس کتاب کا ہر جز اور اس کتاب کی ہر آیت یہ تیرے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو ایک عرضی دلوائی اور عرضی کے بعد اللہ کی طرف سے اس کا جواب سنوایا۔ یہ نماز کی حقیقت ہے۔ نماز اس مقصد کے لیے ہی شریعت میں مشروع کی گئی ہے۔ بہرحال یہ نماز کے لیے، اس سورہ فاتحہ کے لیے فضیلت کی چیز ہے کہ سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ سورت کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ پھر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا اور کوئی سورت پڑھی جائے، اس کا نماز سے کیا تعلق ہے اور نمازی سے کیا تعلق ہے، یعنی نماز میں اس کی کیا حیثیت اور مقام ہے، درجہ ہے، اور نمازی کے ساتھ اس کا معاملہ کس طرح کا ہوگا، اس بات کی وضاحت کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر موقع کے مناسب باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ کی ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر امت کے ائمہ کرام نے اور فقہائے عظام نے اپنے اپنے اصول اجتہاد اور اپنے اپنے طریقے استدلال کے مطابق نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے اور سورت پڑھنے کے الگ الگ مسائل اور اس کے احکام بیان کیے۔ ان ائمہ کرام کے بیان کیے ہوئے مسائل اور احکام میں اور ان مسائل کو بیان کرنے کا اور متعین کرنے کا جو طریقہ اور اصول ہیں، اس میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور نرالا طریقہ اور اصول اجتہاد یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین کا ہے۔ انہوں نے قرآن اور حدیث سے کوئی بھی مسئلہ متعین کرنے میں اور طے کرنے میں سب سے پہلے اس بات کو پیش نظر رکھا کہ اس سلسلے میں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے۔ اگر آپ کی ایک ہی حدیث ہے تو اس کو لے لیا اور مسئلہ طے کر لیا، اور اگر کسی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقع پر الگ الگ باتیں بیان فرمائی، آپ کی اس سلسلے میں مختلف حدیثیں ہیں، تو آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور آپ کے متبعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں میں سے جو حدیثیں قرآن کے مطابق تھی، شریعت کے مطابق تھی، شریعت کا مزاج جو ہے اس کے مطابق تھی، ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو موقع کے مناسب فٹ کیا، اس کو سیٹ کیا، اور ہر حدیث پر عمل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ حدیثوں پر عمل ہو جائے، اس بات کی انہوں نے کوشش اور محنت کی۔ اسی وجہ سے
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امت نے امام ہی نہیں بلکہ امام اعظم تسلیم کیا۔ امام اعظم یعنی مسئلہ مسائل کے سب سے بڑے امام۔ آپ کے زمانے میں، آپ کے پیچھے، آپ کے پہلے بہت سارے مسئلہ مسائل بیان کرنے والے اور فقہ امام تھے، لیکن آپ کے اس اعلیٰ اور نرالے طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے امت نے آپ کو امام اعظم تسلیم کیا، اور آپ کے بیان کیے ہوئے مسائل یہ امت میں بے انتہا مقبول ہوئے۔ مسند الہند حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، عرفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المذہب الحنفی طریقۃ انیقۃ ہی اوفق الطرق بالسنۃ المعروفہ التي جمعت ونقحت فی زمن البخاری رحمہ اللہ۔ مطلب یہ ہے، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کشف میں یا خواب میں یہ حقیقت اور سچائی سمجھائی کہ فقہ حنفی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے متبعین کے بیان کیے ہوئے مسائل، یہ ایک ایسا طریقہ ہے ایسا بہترین طریقہ ہے جو طریقہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے قریبی زمانے میں جو حدیثیں اور سنتیں کتابوں میں ذکر کی گئی ان حدیثوں اور سنتوں کے عین مطابق بلکہ بہت زیادہ مطابق ہے۔ یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان۔ مثال کے طور پر یہی مسئلہ کہ سورہ فاتحہ اور سورت جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کا نماز سے کیا تعلق ہوگا اور نمازی سے کیا تعلق ہوگا، یہ دونوں مسئلے جب طے کرنے کی بات آئی تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قرآن کی آیت کو دیکھا۔ قرآن کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس کا ترجمہ ہے قرآن میں سے جو آسان ہو اس کو پڑھو۔ پہلے نماز کا تذکرہ ہے، پھر نماز کے بعد اس کو کہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو آسان ہو اس کو پڑھو، یعنی نماز۔ ایک آیت قرآن کی یہ ملی، دوسری آیت قرآن کی یہ ملی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور دھیان کے ساتھ قرآن کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ دو آیتیں قرآن کے تعلق سے قرآن مجید میں ملی۔ حدیث شریف میں آپ نے دیکھا تو بہت قسم کی حدیثیں تھیں۔ ایک قسم کی حدیثیں وہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے، انہوں نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوئے، سلام عرض کیا تو آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، یعنی تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس آدمی نے پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر آیا، حضور نے پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ نے ایسا فرمایا تو اس شخص نے کہا کہ حضرت مجھے اس سے زیادہ اچھی نماز پڑھنے نہیں آتی، آپ ہی مجھے نماز سکھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز کی موٹی موٹی باتیں بتلائی۔ آپ نے فرمایا اذا قمت من الصلاۃ فکبر، اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر جو قرآن تجھے یاد ہو اس میں سے جو آسانی سے پڑھ سکتا ہے تو پڑھ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرآن پڑھنے کے تعلق سے فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ دوسری قسم کی روایت وہ ہے جس میں حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا اس کی نماز پوری نہیں ہوئی، ادھوری ہوئی۔ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے، منقول ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور بہت ساری کتب حدیث میں حدیث موجود ہے۔ تیسری قسم کی حدیث سے وہ ملی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے
لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب فما زاد، جس کا ترجمہ ہے کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور حصہ قرآن نہیں پڑھا تو اس کی نماز ادھوری ہے، مکمل نہیں۔ چوتھی قسم، اس قسم کی اور بھی حدیثیں ہیں، چوتھی قسم کی حدیثیں وہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو تو اس امام کی قراءت اس مقتدی کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیتوں کو اور اس قسم کی حدیثوں کو تمام کو سامنے رکھا اور سب سے پہلے یہ مسئلہ طے کیا کہ نماز سے سورہ فاتحہ کا کیا تعلق ہے یا قرات کا کیا تعلق ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن میں سے جو آسان ہو اس کو پڑھو، اور ظاہر بات ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، تو گویا ان 14 صورتوں میں سے جون سی بھی صورت اور جون سا بھی حصے قرآن پڑھا جائے گا تو وہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ اس لیے امام صاحب نے فرمایا کہ قرآن پڑھنا، قرات پڑھنا، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو چاہے کچھ اور ہو، کوئی بھی حصہ قرآن کو نماز میں پڑھنا یہ فرض ہے اور رکن ہے، اس کے بغیر آدمی کی نماز باطل ہو جاتی ہے، صحیح نہیں ہوتی۔ آدمی نے کچھ بھی قرآن نہیں پڑھا، رکعت باندھی اور خاموش رہا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ جو اللہ نے فرمایا قرآن پڑھو، اور نبی نے بھی فرمایا، وہ حدیث اس شخص کو جو کہا تھا کہ اقرأ ما تیسر معک من القرآن، جو آسانی سے قرآن پڑھ سکتا ہے اسے پڑھ۔ اس میں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھ، یہ نہیں کہا کہ یہ سورت پڑھ، کسی سورت کو متعین نہیں کیا، بلکہ مطلق بات فرمائی۔ اس لیے امام صاحب نے اس آیت کو اور اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر فرمایا کہ نماز میں قرات کرنا یعنی اللہ کے کلام میں سے کچھ نہ کچھ پڑھنا یہ فرض ہے، رکن ہے، جس کے بغیر نماز باطل ہے۔ پھر دوسری قسم کی جو حدیثیں تھیں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ادھوری ہے، پوری نہیں ہے، امام صاحب نے اس قسم کی جتنی حدیثیں تھیں ان حدیثوں کو لیا اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن پڑھنا تو فرض ہے، لیکن جو قرآن پڑھا جائے اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے متعین طور پر، یہ واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا جائے گا اور کچھ پڑھا جائے گا تو سورہ فاتحہ کو چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کی نماز ادھوری ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسری روایتیں جو تیسری قسم پر میں نے بیان کی اس میں یہ بھی تھا لا صلاۃ الا بقراءۃ الفاتحۃ الکتاب فما زاد، کہ جس آدمی نے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور نہیں پڑھا تو اس کی نماز ادھوری۔ اس قسم کے حدیثوں کو آپ نے لیا اور آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ جیسے متعین طور پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے، ایسے ہی ما بقیہ 113 صورتوں میں سے کسی صورت کو پڑھنا یا کسی اور حصے قرآن کو پڑھنا جو قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت یعنی 3 آیتوں کے بقدر ہو، اس کو پڑھنا واجب ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو پڑھنا بھی واجب حدیث کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ سورت کو ملانا بھی واجب، یہ بھی حدیث کی وجہ سے، اور کچھ ہی قرآن پڑھنا یعنی قرات کرنا یہ فرض ہے، یہ رکن ہے۔ یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا اور قرآن کی قرات کا اور 114 صورتوں کا نماز سے کیا تعلق ہے اس لائن سے بیان فرمایا۔ پھر دوسرا مسئلہ آیا کہ قرآن کا، سورہ فاتحہ کا اور سورت کا نمازی سے کیا تعلق ہے، یعنی نمازی 3 قسم کے ہیں، ایک وہ شخص جو اکیلے نماز پڑھتا ہے، دوسرا وہ شخص جو سب کو پڑھاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو امام پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے پڑھتا ہے۔ اکیلا پڑھتا ہے اس کو منفرد کہتے ہیں، پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں، اور پیچھے پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں۔ تو اس قرات کا، سورہ فاتحہ کا اور سورت کا
امام کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، مقتدی کے ساتھ کیا تعلق ہوگا اور منفرد کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، یہ مسئلہ طے کرنے کی بات آئی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن کی رہنمائی کو دیکھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور دھیان کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے کلام کو جب پڑھا جائے تو اس وقت آدمی کو خاموش رہنا چاہیے، دھیان سے سننا چاہیے، اور خاموش رہنا اور دھیان کے سننا یہ اللہ کی رحمت کو نازل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لعلکم ترحمون، جو آدمی رحمت چاہتا ہو اس کا عمل یہ ہوگا کہ جب قرآن پڑھا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے تو خاموش رہے گا، دھیان سے سنے گا۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اللہ پاک نے نماز کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ یہ حکم نماز کے باہر بھی ہے کہ قرآن پڑھنا جائے تو خاموش رہو اور دھیان کے ساتھ سنو، لیکن نماز کے اندر خصوصی حکم ہے کیونکہ اس زمانے میں نماز میں باتیں کرنے کا بھی معمول تھا، نماز میں اور کام کرنے کا بھی معمول تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کاموں سے منع کر دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے اس وقت بات بھی نہیں ہوگی، اس وقت کوئی حرکت بھی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اس وقت پیچھے والا قرآن بھی نہیں پڑھے گا بلکہ امام کے پڑھنے کو سنے گا۔ اگر پڑھے گا تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، بلکہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک اجنبی شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گپسپ پڑھنا شروع کیا، تو پاس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے انہوں نے ہاتھ مار کر روکا۔ خیر نماز تو پوری ہو گئی، نماز کے بعد دونوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا کہ مجھے کیوں روکا، اس نے کہا تو نے کیوں پڑھا۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بٹھا کر سمجھایا اور آپ نے فرمایا من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة کہ جو آدمی امام کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھتا ہے تو امام کا پڑھنا اور امام کی قراءت اس شخص کے لیے کافی ہے۔ یہ روایت بہت سے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کی اور موطا مالک بروایت محمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی آیت کو لیا اور قرآن کی آیت کو لیتے ہوئے یہ جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کے علاوہ اور روایتیں ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اس نمازی کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی پیچھے والے نمازی کو قراءت پڑھنے کی، سورہ فاتحہ پڑھنے کی اور سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس قسم کی روایات کو سامنے رکھا اور مسئلہ یہ طے کیا کہ جو آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے وہ تو سورہ فاتحہ کو اور سورت کو حقیقتاً پڑھے گا، بذات خود پڑھے گا، اور جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو وہاں پر پوری جماعت کی طرف سے امام یہ حقیقتاً بذات خود قرآن پڑھیں گے اور قرات پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، لیکن جو مقتدی پیچھے کھڑے ہوں گے وہ خود نہیں پڑھیں گے، ان کا پڑھنا تقدیراً ہوگا، حکماً ہوگا، یعنی ان کے امام کا پڑھ لینا یہ گویا کہ ان کا پڑھ لینا ہے، ان کی طرف سے امام کا پڑھ لینا یہ کافی ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ قرآن کی آیت کو اور حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیا۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کے مناسب، یعنی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو امام کیا کرے اور امام کے پیچھے مقتدی کیا کرے، مقتدی کے امور کیا ہوں گے اس کو بیان کیا، کیونکہ نماز میں فقط قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ ذکر و تسبیح بھی ہے، دعا بھی ہے اور رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ ہر عمل کو، ہر امور کو واضح طور پر بیان کیا جائے کہ امام کے پیچھے مقتدی کن کاموں کو کرے گا اور کن کاموں کو نہیں کرے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو درست کرو،
ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر امام بنے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، رکوع کرے تو رکوع کرو، سجدہ کرے سجدہ کرو، امام سے پہلے رکوع مت کرو، امام سے پہلے سجدہ مت کرو، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اس طرح کی بہت ساری ہدایت آپ نے دی، اور پھر اس کے درمیان آپ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب یہ تمہارا امام قرآن پڑھے، قرآن کی 114 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پڑھے، کوئی بھی حصہ قرآن پڑھے تو فَأَنصِتُوا، تو تم خاموش رہو، چپ رہو۔ یہ ہدایت آپ نے مقتدیوں کو دی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام کو امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کی متابعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ جب جماعت کے ساتھ کچھ آدمی مل کر نماز پڑھتے ہیں، اجتماعی نماز، تو اس میں امام اصل ہوتا ہے اور مقتدی تابع ہوتا ہے۔ محققین فرماتے ہیں کہ جب امام اصل ہے اور مقتدی تابع ہیں تو جو چیز نماز کی حقیقت کا اہم جز ہے، یعنی قرآن پڑھنا، یہ کام امام کے ذمہ ہوگا، اور جو چیز مقتدی بننے کے لیے ضروری ہے وہ مقتدی کے ذمہ ہوگی، یعنی اقتداء کی نیت، میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں ایسے نیت کرنا، اس کو اقتداء کی نیت کہتے ہیں۔ یہ مقتدی بننے کے لیے، امام سے جڑنے کے لیے ضروری ہے، وہ مقتدی کے ذمہ ہوگی۔ امام کے ذمہ کوئی نیت نہیں ہے، یعنی امامت کی نیت بھی نہیں ہے۔ امام اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، یہ نیت نہیں کرتا، پڑھتا ہوں یہ نیت کرتا ہے۔ البتہ پیچھے والے کہتے ہیں کہ میں اس بھائی صاحب کے پیچھے پڑھتا ہوں، تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ تابع وہ ہوئے پیچھے والے۔ تو بہرحال محققین نے فرمایا کہ جو چیز نماز کی حقیقت کا جز اہم ہے، یعنی قراءت قرآن، وہ امام کے ذمہ ہے، اور جو چیز تابع داری کے لیے ضروری ہے، یعنی اقتداء کی نیت، وہ مقتدی کے ذمہ ہے۔ اور اس کے علاوہ حضوری دربار کے آداب کے تعلق سے جو باتیں ضروری ہیں، یہ باتیں دونوں کے ذمہ ہوگی، امام کے ذمہ بھی ہوگی اور مقتدی کے ذمہ ہوگی۔ یہ مطابعت کا تقاضا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام کو امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے۔ پھر اتباع میں کون سی باتیں آئے گی، کون سی باتیں نہیں آئے گی، اس کو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس میں تکبیر کا بیان ہے، رکوع کا بیان ہے، سجدے کا بیان ہے۔ اسی درمیان آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ امام کی متابعت اور تابع داری کا تقاضا یہ ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو تم خاموشی کے ساتھ سنو۔ اس قسم کی بہت ساری روایتیں مسلم شریف میں اور ابو داؤد میں اور دوسری کتب حدیث میں موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، واضح کیا ہے کہ امام کا کام قرات کرنا ہے، اور پیچھے مقتدی کا کام امام کی قرات کو، سورہ فاتحہ کو اور سورت کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اور شریعت میں اور کچھ مسائل بھی ایسے ہیں کہ جن مسائل سے پتہ چلتا ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورت پڑھنا یہ ہے ہی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، امام کا پڑھ لینا اس کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے، مقتدی وضو کر رہا تھا، اب امام رکوع میں گئے، اسی درمیان مقتدی آیا اور اس نے امام کے ساتھ رکعت باندھ لی اور رکوع میں چلا گیا، تو اس نے رکوع کو پا لیا۔ اب رکوع کو پا لیا ہے تو جس رکعت کے رکوع کو پا لیا ہے وہ رکعت معتبر ہوگی یا نہیں؟ معتبر ہوگی، شمار کی جائے گی۔ حالانکہ جو مقتدی پیچھے آیا ہے اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ اس نے سورت پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ اس کے باوجود بھی جب رکوع میں امام کو پا لیا، حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ تو رکوع میں آنے والا مقتدی یہ سورہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ معلوم یہ ہوا کہ امام قرات کرتا ہے، وہ امام کی قرات یہ مقتدیوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، مقتدیوں کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور ایسا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف میں واقعہ ہے، اور نماز کے لیے آئے، ان کو دیر ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے۔ اب ان کو خیال ہوا کہ اگر میں صف کے ساتھ قریب ہو کر
شامل ہو کر میں رکعت باندھوں گا تو اتنے میں حضرت رکوع سے اٹھ جائیں گے اور حضرت کے ساتھ مجھے رکعت ملے گی نہیں. اس لیے انہوں نے پیچھے دوری سے اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھی. جہاں سب کے ساتھ باندھنا چاہیے وہاں باندھنے کے بجائے پیچھے ہی دور باندھی اور اپنی نماز پوری کی حضور کے ساتھ. اب نماز پوری کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ حضرت آج تو میں نے ایسا کیا. تو بولے والے لوگ تھے, صاف دل کے لوگ تھے, جو کچھ کرتے تھے وہ سب کہہ ہی دیتے. تو آ کر کہہ دیا کہ حضرت آج تو میں نے ایسا کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی, ایک تو حوصلہ افزائی فرمائی اور ایک اصلاح فرمائی. حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے آپ نے کہا زادک اللہ حرصا, کہ ابو بکرا اللہ تیرے شوق کو اور بڑھائے. کیونکہ شوق کی بات تھی کہ نبی کے ساتھ مجھے رکعت ملے. اس شوقی کی وجہ سے وہ صفوں کا فاصلہ انہوں نے دھیان میں نہیں لیا اور رکعت باندھی. تو آسما حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے دعا دی کہ زادک اللہ حرصا, خدا تیرے شوق کو اور بڑھائے. اور پھر آپ نے فرمایا ولا تعود, ایسا مت کر, ایسا مت کر. محدثین نے اس کا مطلب بیان کیا, ایسا مت کر یعنی جو چند صفوں کے فاصلے کے بعد تو نے دوری سے رکعت باندھی, ایسا مت کر. تو آپ نے ایسا نہ کرنا, آئندہ ایسا نہ کرنا یہ کہا, لیکن یہ نہیں کہا کہ تو رکوع میں آیا ہے تو تیری سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی, تیری سورت نہیں پڑھی گئی, اس لیے تیری نماز نہیں ہوئی, جا تو اس نماز کو دوبارہ پڑھ. آپ نے نماز دوبارہ پڑھنے کی تعلیم ہدایت نہیں دی, بلکہ جو نہ کرنے کا کیا تھا اس کی اصلاح فرمائی کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, باقی آئندہ سے ایسا مت کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کا اور سورت کا نمازی سے جو تعلق ہے وہ تعلق اس طرح کا ہے کہ منفرد شخص یہ تو سورہ فاتحہ اور سورت نماز میں پڑھے گا, حقیقتاً پڑھے گا, اور امام بھی حقیقتاً پڑھے گا, لیکن مقتدی یہ حقیقتاً نہیں پڑھے گا, حکماً اور تقدیراً پڑھے گا. یعنی اس کے امام کا پڑھ لینا یہ اس کا بھی پڑھنا سمجھا جائے گا. اور میں نے پہلے بھی کہا, گزشتہ بھی کہا کہ سورہ فاتحہ در حقیقت ایک عرضی ہے, ایک درخواست ہے جو اللہ کے دربار میں دی جاتی ہے. جب سورہ فاتحہ کے ذریعے سے امام نے درخواست دے دی, عرضی دے دی, اور عرضی کے آخر میں امام نے آمین کہا. یہ آمین کہنا گویا کہ اس عرضی پر دستخط کرنا ہے. آمین کا ترجمہ ہے ایسا ہو جیو, ایسا ہو جیو, یعنی ایسا ہونا ہے, ایسا ہونا چاہیے, یعنی میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہو. ایک ترجمہ یہ ہے, اور بھی ترجمے شارحین نے کیے. تو امام نے سورہ فاتحہ پڑھ کر ہدایت کی ایک درخواست اور عرضی اللہ کے حضور کی, اور اس عرضی کے آخر میں آمین کہہ کر اپنی دستخط کر دی. مقتدیوں نے بھی آمین کہا تو مقتدیوں نے بھی آمین کہہ کر اپنی دستخط کر دی. تو جب ایک دستخط کے نیچے امام کی, ایک عرضی کے نیچے امام کی دستخط بھی ہو گئی, مقتدیوں کی سبھی کی دستخط بھی ہو گئی, تو اب یہ درخواست یہ امام کی طرف سے سمجھی جائے گی یا سبھی کی طرف سمجھی جائے گی؟ ظاہر بات ہے کہ یہ درخواست سبھی کی طرف سے سمجھی جائے گی, اس لیے سبھی دوسرے حضرات کو الگ سے درخواست دینے کی ضرورت نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کو آمین کی تعلیم دی, یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تمہیں آمین کہنا ہے, تو حضور نے یوں فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, کہ جب امام, تمہارا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو. آپ نے مقتدیوں کو آمین کرنے کو کہا, دستخط کرنے کو کہا. تو یہ نہیں کہا کہ اپنی عرضی دو, خود بھی سورہ فاتحہ پڑھو اور سورہ فاتحہ ختم ہو اور تم خود غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھو تو اس کے آخر میں آمین کہو, ایسا نہیں. بلکہ آپ نے کہا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو امام کے اس کہنے کے بعد امام بھی آمین کہتا ہے, تم بھی آمین کہو. اگر مقتدی کو بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تعلیم اور ہدایت ہوتی اور اس کا پڑھنا ضروری ہوتا, امام کا پڑھنا کافی نہ ہوتا, تو پھر یہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں تھا کہ امام ولا الضالین کہے تم آمین کہو, بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم ولا الضالین کہو تو تم آمین کہو.
اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں جو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس صورت میں امام تو قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، لیکن اس کے پیچھے جو مقتدی حضرات کھڑے ہیں وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے اور سورت بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام کے پڑھنے کو خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ اور ویسے بھی بادشاہ کے دربار میں ایک جماعت بن کر اگر کوئی بات لے کر جاتی ہے تو اس میں ادب کا کیا تقاضا ہے؟ اپنے محلے سے کچھ لوگ جمع ہو کر کسی مسئلے کی وجہ سے کلکٹر کے پاس گئے، پرانت کے پاس گئے اور کسی بڑے صاحب کے پاس گئے، 50 آدمیوں کی جماعت مل کر گئی اور کوئی درخواست دینا ہے، آویدن پتر دینا ہے، تو پھر اب اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سب نے ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیا، وہ ذمہ دار لکھت میں بھی ایک پرچہ دے گا اور موخک اور زبانی بھی اپنی بات کی رجوعات کرے گا، اور باقی سب حضرات جو ہے جس جگہ پر کھڑے ہیں اس جگہ کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے کھڑے رہیں گے۔ موبائل بند ہونا چاہیے ایسا بورڈ لکھا ہوا ہے، موبائل بند کر دیں گے۔ خاموشی کے ساتھ رہنا چاہیے ایسا بورڈ لکھا ہوا ہے تو خاموش رہیں گے۔ اب ایک جو ہے ذمہ دار اور نمائندہ جو ہے وہ عرضی پیش کرے گا اور موخک بھی رجوعات کرے گا، تو جو عرضی پیش کی جا رہی ہے اور موخک جو رجوعات پیش کی جا رہی ہے وہ صرف اس کی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے آئے ہیں ان تمام کی طرف سے، بلکہ جنہوں نے ان کو بھیجا ہے جس سماج کی طرف سے آئے ہیں ان تمام کی طرف سے یہ رجوعات اور یہ آویدن اور یہ درخواست سمجھی جاتی ہے۔ ادب کا تقاضا ہے۔ دوسری ضرورت یہ کہ وہاں جا کر سب بولے ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، سب بولے، تو اس کو آویدن پتر نہیں کہتے، اس کو آندولن کہتے ہیں۔ یہ کسی سے درخواست کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ دباؤ کی صورت میں ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، تمہیں کرنا ہی ہوگا، ورنہ کبھی تمہاری کرسی کا ایک ٹاٹیا گیا، کبھی دوسرا گیا، کبھی تیسرا گیا، کبھی چوتھا گیا، وہ رہے گا نہیں۔ تو یہ آندولن ہے، اس کو آویدن اور درخواست نہیں کہتے۔ ظاہر بات ہے کہ جب دنیا کے ایک معمولی شخص کے پاس جا کر آدمی کو عرضی پیش کرتا ہے، اجتماعی طور پر پیش کرتا ہے، تو اس کی صورت یہ ہے اور اس کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کام کرے اور باقی سب کی طرف سے سمجھا جائے۔ تو اللہ تو بادشاہ نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے دربار کے آداب کا اور ادب و احترام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک آدمی سب کی طرف سے وکیل بن کر اور نمائندہ بن کر درخواست کو اور عرضی کو پیش کرے اور باقی آدمی کی طرف سے اس کو بھی سمجھا جائے، باقی آدمی بھی اس میں شامل ہے اور ان کی طرف سے بھی عرضی ہے ایسا سمجھا جائے، ایسا مانا جائے، یہی ہوگا۔ اس لیے ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ طے کیا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا تو ضروری ہے، واجب ہے، سورت پڑھنا بھی ضروری ہے اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی تو اس صورت میں صرف امام ہی پڑھے گا، باقی پیچھے جتنے مقتدی ہیں یہ مقتدی سنیں گے، مقتدی کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام کا پڑھنا یہ مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے، مقتدیوں کی طرف سے پڑھنا سمجھا جائے گا۔ جتنی حدیثیں ہیں اس طرح کرنے سے جتنی حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور قرآن مجید کی آیت میں جو بات کہی گئی ہے اس پر بھی عمل ہو جاتا ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ورزی بھی نہیں ہوتی۔ پہلے سے لے کر آج تک جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ان حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کوئی صریح بات صاف لفظوں میں اور صحیح حدیث میں، صریح اور صحیح حدیث میں کسی بھی کتاب میں بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ امام مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ یا کسی سورت کا پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو اس مقتدی کی نماز باطل ہے اور صحیح نہیں ہوگی۔ ایسا مسئلہ کسی حدیث میں، کسی حدیث کی کتاب میں حدیث کے طور پر لکھا ہوا نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے میں نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ آپ کو خیال ہوگا کہ یہ مسئلہ مول صاحب نے کیوں بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے ساتھی ہمارے بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سارے الحمدللہ ماشاءاللہ جماعت کے ذمہ دار ہیں۔ دور دراز علاقوں میں جماعت کے لے کر یا جماعت کے ساتھ جانا ہوتا ہے، تو وہاں آپ دور دراز جاتے ہو تو کبھی کسی ایسے موقع پر پہنچ گئے، ایسے محلے میں پہنچ گئے کہ جہاں کچھ بھولے بھٹکے لوگ ایسے آپ کے پاس آتے ہیں، آئیں گے اور آپ کو جو ہے ان مسائل کے تعلق سے غلط سلط باتیں قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر اور جھوٹ بول کر بتلائیں گے۔
اور بتلاتے ہیں، اور وہ خود تو بھولے بھٹکے ہیں ہی، لیکن ہمیں بھی بھلانے کی اور بھٹکانے کی کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ نے کسی موقع پر سنی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوگی، اور آپ کے پاس ایسا کوئی بھولا بھٹکا آ جائے تو آپ خود بھولنے اور بھٹکنے کے بجائے اس کو یاد کرا کر اس کو صحیح راستے پر لانے کی محنت اور کوشش کریں گے۔ آپ کی محنت اور کوشش سے اگر کوئی راستے پر آ گیا تو آپ کی نے جو ہدایت کی محنت کرنی ہے اس ہدایت کی محنت میں اور اس کے اجر و ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے میں نے سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں تھیں، وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ